ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم. بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اخیر عشرے میں اور اخیر دنوں میں ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ قرآن پاک کا مہینہ ہے، قرآن پاک برکت والی کتاب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بارے میں فرمایا کہ شہر مبارک، یہ برکت والا مہینہ ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری ہے، برکت والی ہے۔ برکت کے اصل معنی بڑھنے کے ہوتے ہیں، زیادہ ہونے کے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں عمل کا ثواب بڑھتا ہے، برکت کا ہونے کی وجہ سے، برکت والا ہونے کی وجہ سے۔ من ادى فيه تطوعا كان كمن ادى فريضة فيما سواه، جو کسی نفل کو ادا کرتا ہے تو گویا اس نے فرض کو ادا کیا رمضان کے علاوہ میں۔ غیر رمضان میں فرض ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ رمضان میں نفل میں وہ ثواب ہے۔ اور فرض ایک ایسی چیز ہوتی ہے اللہ کی، چاہے نماز کا فرض ہو، روزے کا فرض ہو، زکوٰۃ کا فرض ہو، حج کا فرض ہو، فرض ایسی چیز ہوتی ہے کہ ایک فرض کے مقابلے میں زندگی بھر کا نفل ملائے تو برابر نہیں ہوتا۔ ایک فرض اتنا بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے آج امت مسلمہ میں فرائض کی اہمیت گھٹ گئی، اندازہ ہی نہیں ہے ان کو کہ فرض کیا چیز ہے۔ اللہ پاک نے نمازیں فرض فرمائی تو فرض کا کیا مطلب ہے، اہمیت ہی نہیں رہی۔ حالانکہ کوئی آدمی بلا عذر کے ایک فرض چھوڑ دے، اس کے بعد زندگی بھر نفل پڑے، اس ایک کی مکافات کرنے کے لیے، تلافی کرنے کے لیے نہیں کر سکتا ہو۔ فرض وہ چیز ہے۔ ومن ادى فيه فريضة كان كمن ادى 70 فريضة فيما سواه، اور جو آدمی اس مبارک مہینے میں ایک فرض ادا کرتا ہے تو گویا اس نے رمضان کے علاوہ 70 فرض ادا کیے، اتنا ثواب ملے گا۔ یہ برکت مہینے کے برکت والا ہونے کی وجہ سے۔ اور یہ مہینہ اللہ نے بنایا برکت والا ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کی وجہ سے برکت والا ہو گیا، ویسا نہیں ہے۔ یہ برکت والے مہینے میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو کہ وہ خود بھی برکت والا ہے، تو پھر نور علی نور ہو گیا، مگر مہینہ خود برکت والا ہے۔ اب اللہ نے اس مبارک مہینے کو برکت والا کیوں بنایا؟ تو بھئی وہ فاعل مختار ہے۔ جو فاعل مختار ہے آپ اس سے یہ کیوں نہیں پوچھ سکتے، یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ نے چاند کو چاند کیوں بنایا، سورج کو سورج کیوں بنایا، تو رمضان کو برکت والا کیوں بنایا، نہیں بول سکتے۔ مزید پھر اس میں قرآن پاک میں نازل فرما دی، پھر اس میں روزے فرض فرما دیے، اس میں کھانے پینے کو برکت بتایا۔ تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس واسطے کہ اس میں برکت ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، برکت ہے۔ روحانی برکتیں ہیں، مادی برکتیں بھی ہیں۔ لطیفے کے طور پر میں نے ایک بات عرض کی ایک جگہ پر، لطیفہ جو ہے نا وہ کوئی تفسیر نہیں ہوتی، بہت لطیفہ ہوتا ہے، یعنی نکتہ ہوتا ہے، باریکی ہوتی ہے،
صحیح بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ حدیث شریف میں ہے کہ شہر یزاد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے اس مبارک مہینے میں۔ تو اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم لوگ مومن ہیں، ہمارے مومن ہونے کا پروف مل رہا ہے، کیونکہ خوب کھاتے دہی بڑے پکوڑے حریص حلیم یہ وہ، مطلب ہمارا ایمان کیسا ہے؟ بھائی ایمان ہمارا معتبر ہے نہیں ہے، آخر ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، کوئی کل سیدھی نہیں ہماری، عقیدوں میں ہمارے گڑبڑ، معاملات میں ہمارے گڑبڑ، اخلاق میں ہمارے گڑبڑ، عبادتوں میں ہماری گڑبڑ، دین کی محنت میں ہماری گڑبڑ، پیسوں میں ہماری گڑبڑ، جان میں ہماری گڑبڑ، مال میں حقوق میں ہماری گڑبڑ، ہم تو گڑبڑ کا مجموعہ ہیں۔ تو آخر ہمارے ایمان کا کچھ اعتبار ہے کیا نہیں؟ تو اگر رمضان میں خوب مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہے ضرور، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، کہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے برکت کی وجہ سے۔ تو مادی برکتیں بھی ہیں میرے دوستوں، اور روحانی برکتیں بھی ہیں، اور اعمال کی برکتیں اصل برکتیں ہیں، اس وجہ سے عملوں میں برکت رکھی گئی ہے۔ اعمال کی برکت اصل برکت ہے، چیز کی برکت اصل برکت نہیں ہے، عارضی برکت ہے۔ عمل کی برکت اصل برکت ہے اور قائمی برکت ہے، مستقل برکت ہے، اس لیے اعمال کی برکتیں بتائی گئی۔ پھر اسی میں لیلۃ القدر بھی ہے، اس کے اندر تو اتنی برکت ہے کہ اگر وہ موقع میسر آ گیا کسی کو تو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کرنے کا ثواب آدمی کو مل جائے گا۔ اور اسی کے دن چل رہے ہیں، تحری لیلۃ القدر کے، لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے، لیلۃ القدر کی کوشش کرنے کے کہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے یہ ہو۔ ایک عمر پوری، آدمی کی ایک زندگی پوری محفوظ ہو جاتی ہے اگر لیلۃ القدر مل گئی، کیونکہ 1000 مہینے 80 سال کے ہوتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ بہتر ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ کتنی بہتر ہے وہ نہیں بتایا گیا، 80 سے تو بہتر ہے پکا ہے، 80 سال سے زیادہ بہتر ہے۔ 80 سال کی عمر ہوتی ہے عموماً، ایک زندگی محفوظ ہو جائے گی اگر ایک رات مل گئی تو۔ اب اندازہ فرمائیے کس قدر برکت ہے۔ میرے دوستو یہ مبارک مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع عطا فرمائے ہیں، تو اس میں ارادوں میں بھی برکت، اس میں نیتوں میں برکت، اس میں عمل میں برکت، اس میں دین کی محنت میں برکت۔ ابھی 2-3 دن باقی رہ گئے ہیں، اس میں میں اور آپ ارادہ کریں گے اللہ کے راستے میں جانے، دین کی محنت کرنے کی، اس کی برکت الگ ہوگی۔ غیر رمضان میں ارادہ کریں گے تو وہ بھی برکت سے خالی نہیں، اس میں بھی برکت ہے، اس میں بھی فائدہ ہے۔ لیکن رمضان مبارک کے مبارک مہینے میں اگر ہم نے عزائم کیے، ارادے کیے، تو پھر میرے دوستو اس کی تو برکت ہی الگ ہوتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کی نیت میں خود برکت رکھی ہے، نیت کے اندر برکت ہی برکت ہے۔ عجیب چیز اللہ نے نیت بنائی ہے۔ اصل میں نیت نام ہے ترجیح احدى الجانبین، 2 جانبوں میں سے ایک کو ترجیح دینا۔ کسی کے 2 کام ہو سکتے، کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے، اس میں سے ایک کو ترجیح دے دینا، اسی کا نام ارادہ بھی ہوتا ہے۔ یہ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے جو بندے کے پاس ہے، کیونکہ ارادہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، ارادہ بندے کو اللہ رب العزت کا دیا ہوا ہے، اور اس میں 2 کام ہو سکتے ہیں، یہ کام ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا، ایسا بھی ہو سکتا ویسا بھی ہو سکتا۔ تو نیت میں اور ارادے میں ایک جانب کو متعین کرتا ہے بندہ، یہ کرنا ہے مجھے، ترجیح احدى الجانبین، اور یہ اصل اللہ کا کام ہے، اللہ کرتے ہیں۔ آسمان پیدا کرنا نہیں کرنا کر دیا، زمین پیدا کرنا نہیں کرنا کر دیا، چاند سورج پیدا کرنا نہیں کرنا کر دیا، اللہ کا ارادہ ہے، ارادہ اللہ کا کام ہے، اللہ کی صفت ہے، اور یہ امانتاً بندے کو دی گئی ہے، انسان کو دی گئی ہے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تمہارے چاہنے کو۔ جب اللہ چاہتا ہے کہ تم چاہو تو پھر تم چاہتے ہو کسی چیز کو،
تو ارادہ اللہ پاک کے پاس سے ملتا ہے. اور جب بندہ ارادے کو استعمال کر لیتا ہے اس جانب کو جس جانب میں اللہ کی رضا ہے، حق تعالی شانہ اس میں اتنی برکت فرماتے ہیں میرے دوستوں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ایک آدمی 80 سال عبادت کیا، مومن رہا، لیکن 80 کروڑ سال سے بھی زیادہ اس کو جنت میں جانا ہے. 80 خرب ارب سال سے بھی زیادہ اس کو جنت میں جانا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت میں یہ ہے بات کہ میں صرف 80 سال ایمان والا نہیں رہوں گا، اگر مجھے 80 کروڑ سال ملیں گے دنیا میں تو بھی میں ایمان والا ہی رہوں گا. 80 ارب سال دنیا میں زندہ رہوں گا تو بھی ایمان والا ہی رہوں گا، کافر نہیں رہوں گا، ایمان چھوڑوں گا نہیں. اس کی برکت ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے، حالانکہ کام تھوڑے دن کیا ہے. نیت وہ چیز ہے میرے دوست. اس لیے اس مبارک مہینے کے اندر حق تعالی شانہ کے لیے کچھ ارادے کرے بندہ کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ کروں. اپنے بڑوں کی سرپرستی میں، اپنے بڑوں کی نگرانی میں مجھے کچھ کرنا چاہیے، میں کروں گا، میں کرتا ہوں، میں اس کا ارادہ کرتا ہوں، میں اس کا اظہار کرتا ہوں. دیکھیے اللہ پاک کیسی برکت عطا فرماتے ہیں. رمضان المبارک میرے دوستوں برکتوں کا جب مہینہ ٹھہرا تو نیتوں میں بھی برکت ہے، عزائم میں بھی برکت ہے، خرچ میں بھی برکت ہے، صدقات و خیرات میں بھی برکت ہے، مال کو اللہ کے راستے میں لگانے میں بھی برکت ہے. لگانے میں برکت ملے گی اور خود اپنی طرف سے برکت کے ساتھ لگانا چاہیے کہ غیر رمضان میں جتنا آدمی اللہ کے لیے لگاتا ہے اس سے زیادہ اس مبارک مہینے میں لگائے. حق تعالی شانہ نے میرے دوستوں بڑا عجیب معاملہ بنایا ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اللہ کے تعلق میں برکت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں برکت ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت اس کی کوئی حد نہیں ہے، ہم جتنی چاہیں حاصل کر سکتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا مہینہ ہے اصل میں، اس واسطے کہ یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے اور قرآن پاک اللہ پاک کی معرفت کے لیے. چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں چیز تو قرآن اے کلام حق شناس، رونمائے رب ناس با جان ناس. اے کلام حق کے پہچاننے والے، تجھے پتا ہے کہ قرآن کیا چیز ہے؟ قرآن ہے رونمائی رب ناس کی، لوگوں کے رب کی رونمائی ہے لوگوں کی جان کے لیے. لوگوں کی جان کو، لوگوں کی زندگیوں کو، لوگوں کی روح کو اللہ پاک نے اپنی رونمائی کرائی ہے. قرآن پاک میں رونمائی اللہ پاک تعارف ہے، میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، لہذا میری طرف متوجہ ہو جاؤ، میری طرف دوڑو، مجھ سے تعلق بنا لو، مجھ سے دوستی کر لو. دوستی کرنے کے لیے بڑے آدمی سے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں. یہاں بڑی ذات خود کہہ رہی کہ مجھ سے دوستی کر لو، مجھ سے قریب ہو جاؤ، میری طرف آ جاؤ. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ لوگ دوستی کر لیں گے تو دوسروں کو چانس نہیں رہے گا. جتنے دوستی کرنا ہے دوستی کرو، جتنے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھو. اسی لیے میرے دوستو محنت اسی بات کی کرنی ہے کہ ہمارے ایمان کے اندر وہ کمال آ جائے جس کا نام معرفت ہے، وہ تقویت ہو جائے. کیونکہ اس کی بنیاد پر پھر آدمی کے اعمال ہیں، اس کی بنیاد پر پھر آدمی کا علم و ذکر ہے، اس کی بنیاد پر پھر آدمی کے اخلاق ہیں، اس کی بنیاد پر پھر آدمی کا اخلاص ہے، اس کی بنیاد پر پھر آدمی کی قربانی ہے. حق تعالی شانہ نے اپنے پاکیزہ کلام میں اپنے تعارف کے سلسلے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، بہت ہی عجیب و غریب ہے. ایسا لگتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے تعلق کے کلام پاک کے مضامین کے اندر بھی بے شمار سرکل بنائے ہوئے ہیں. جیسے بیت اللہ کے سرکل ہیں، ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی ایک مسجد حرام ہے، حرم جس کو مسجد حرام جس کو کہتے ہیں، جس کے اطراف میں مسجد ہے، خانہ کعبہ کے اطراف میں جو مسجد ہے ایک وہ سرکل ہے بیت اللہ کا. اور ایک حدود حرم ہے. ادھر جدہ سے جب جاتے ہیں تو شمیسیہ سے شروع ہوتا ہے،